اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگرچہ ہماری جو کتاب ہے وہ شرح باب ہادی عشر ہے، لیکن اس متن کو پڑھنے سے پہلے چند ابحاث جاننا ضروری ہیں ہر اس طالب علم کے لیے کہ جو علم کلام میں وارد ہونا چاہتا ہے، اور وہ ہے تعریف علم کلام، موضوع علم کلام، روش علم کلام اور تاریخ علم کلام، یعنی بعض تاریخی اعتبار سے ابحاث کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ جو ابحاث ذکر ہوں گی ان میں سے بعض کا محور کتاب شہید مطہری ہوگا کہ جو آشنائی با علم کلام کے نام سے ہے۔ اس کے اندر جو انہوں نے بعض ابحاث ذکر کی ہیں اسی کو محور بنا کر توضیح دیں گے تاکہ آپ کے لیے بھی مطالعہ آسان رہے، اور جو مطالب اس کے اندر نہیں ہوں گے وہ باہر سے ذکر ہو جائیں گے۔ تو یہ تقریباً 3-4 جلسوں میں ہماری یہ بات ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر وارد ہو جائیں گے خود متن میں۔ تعریف علم کلام کیا ہے؟ مختلف تعریفیں کی گئی ہیں علم کلام کے لیے، اور اگر آپ کے مثلا مختلف کتابوں کی طرف رجوع کریں، مثلا آغا ربانی کی ایک کتاب ہے در آمدی بر علم کلام، اور عربی میں ہے ما ہوا علم الکلام، آغا علی ربانی گل پیغانی کی، اس کے اندر انہوں نے مفصل تمام تعریف جو علم کلام کی گئی ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کے اندر جو نقص موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے، پھر جو تعریف درست تھی اس تعریف کو بیان کیا ہے۔ لہذا اگر آپ تعریف علم کلام کو مفصل پڑھنا چاہتے ہیں تو آغا ربانی کی اس کتاب کی طرف رجوع کریں، در آمدی پر علم کلام۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے، آج کل یہی تعریف تمام کتابوں کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ جتنی بھی جدید کتابیں لکھی جا رہی ہیں علم کلام کے بارے میں، شہید مطہری ہی کی تعریف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت قیود کا اضافہ یا کمی کر دی جاتی ہے اس کے اندر۔ اس مطلب کو میں نے انتہائی توضیح کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، اگر آپ وہ جو عرض کیا ہے درس میرے جہاں پر جس چینل پہ نشر ہو رہے ہیں فلسفہ و کلام اسلامی کے نام سے، اس میں آغا سعیدی مہر کی جو کتاب میں نے تدریس کی ہے اس کا پہلا جو درس ہے وہ فقط تعریف کی وضاحت ہے کہ شہید مطہری نے جو تعریف کی ہے اور اس صاحب کتاب نے جو تعریف کی آغا سعیدی مہر نے، اس کی وضاحت کی ہے تفصیل کے ساتھ۔ لہذا آپ اس کی طرف بھی اگر رجوع کریں تو تقریباً 25 منٹ کا درس ہے، آپ کے لیے وہ مطلب انتہائی واضح اور روشن ہو جائے گا اگر اس درس کو سنیں۔ شہید مطہری کس طریقے سے تعریف کرتے ہیں؟ شہید مطہری فرماتے ہیں علم کلام علمی است کے دربار عقائد اسلامی۔ علم کلام ایسا علم ہے کہ جو عقائد اسلامی کے بارے میں بحث کرتا ہے، یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت بحث می کند۔ عقائد اسلامی کی وضاحت کرتے ہیں۔ عقائد اسلامی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ چیز کہ جو اسلام کی نظر میں حتماً اس کے بارے میں اعتقاد رکھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے عقائد اسلامی۔ کہ اسلام کی نظر میں جس کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور ایمان رکھنا اس کے بارے میں ضروری ہے۔ پس علم کلام ایسا علم ہے کہ جو عقائد اسلامی کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ کس طریقے سے بحث کرتا ہے؟ بے این نحو کے آنہا را توضیح می دہد۔ اب یہ قیود لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ مثلا علم عقائد اسلامیہ کو بیان تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ اس طریقے سے کہ اس کو توضیح دیتا ہے۔ یعنی جب آپ نے عقائد اسلامیہ کو مبانی اسلامی سے استخراج کر لیا، قرآن و سنت میں جا کر عقائد کو استخراج کر لیا و استنباط کر لیا، تو اگلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ اس عقیدے کو پھر توضیح دے، بیان کرے کہ
اسلام کیا کہنا چاہتا ہے اس کے بارے میں، مثلا توحید کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے، اس کو وضاحت کرے۔ بس عقائد اسلامیہ کے بارے میں بحث تو کرتا ہے علم کلام، لیکن کس طریقے سے کہ پہلے اس کو توضیح دیتا ہے۔ ایک یہ کام ہے، وَدَرْبَارِ آنہا استدلال می کند۔ پس جب یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ سب سے پہلے منابع اسلامی میں جا کر، قرآن و سنت میں جا کر عقائد اسلامیہ کو استخراج کرنے کے بعد جب توضیح دے دی، تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پھر ثابت کرے کہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے وہ درست بھی ہے، اس کے اوپر یہ دلیل ہے۔ اگر قرآن و سنت کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، علم کلام کیا کرتا ہے، اس کے اوپر استدلال قائم کرتا ہے کہ جو قرآن اور سنت نے عقیدہ بیان کیا ہے وہ واقع کے مطابق بھی ہے اور یہ اس کی دلیل ہے۔ بس ایک کام جو ہے وہ استدلال کرنا ہے۔ وہ آنہا دفاع بھی نمایت، عقائد اسلامیہ سے بحث تو کرتا ہے لیکن اس کی ایک جہت کیا ہے کہ عقائد اسلامیہ کا دفاع کرتا ہے۔ اب ایک مرحلہ تو طے ہو گیا کہ استنباط بھی کر لیا، توضیح بھی دے دی، استدلال بھی کر دیا، اپنی طرف سے اس کو محکم انداز میں لوگوں کے لیے تعارف کروا دیا، بیان کر دیا، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی۔ لیکن اگلا مرحلہ یہ وارد ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم یا وہ انسان کے جو ان عقائد کا معتقد نہیں ہے، جب آپ کی یہ باتیں سنے گا، استدلال سنے گا، تو اس کے ذہن میں کچھ سوال پہلے سے موجود ہیں اور کچھ آپ کے ان عقائد بیان کرنے کی وجہ سے اٹھیں گے، تو وہ اب ان سوالات کو اٹھائے گا، اعتراض کی صورت میں اٹھائے گا، سوال کی صورت میں اٹھائے گا، جیسا بھی ہو سوال اٹھیں گے حتماً۔ تو متکلم کا ایک وظیفہ پھر کیا بن جائے گا، دفاع کرے اس کا۔ توحید سے لے کر معاد تک اگر کوئی کسی مرحلے میں بھی سوال اٹھائے تو متکلم اس کا دفاع کرتا ہے، اور یہ دفاع کہاں سیکھنا ہے آپ نے، علم کلام کے اندر۔ کل جیسے اہمیت علم کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین کا دفاع موقوف ہے علم کلام پڑھنے کے اوپر، یعنی جو انسان متکلم نہ بن سکے اپنی اس طلبگی کے اندر، وہ کبھی دین کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکتا۔ لہذا علم کلام کے اندر انسان کو اپنی تمام طاقت لگا دینی چاہیے، اور جب تک طلبگی کی زندگی گزارے علم کلام کی کتابیں پڑھتا رہے، تاکہ جہاں کہیں بھی دین کے اوپر کہیں حرف آئے اور کوئی اعتراض کرے دین کے اوپر، تو اس کا بہترین انداز میں دفاع کرے۔ یہ تھی تعریف علم کلام۔ چونکہ ہم ابتدائی سٹیج کے اندر ہیں علم کلام کی، تو اب قال و قیل جو بزرگان نے کیے ہوئے ہیں، فلانی تعریف میں یہ نقص ہے، پھر دوسری تعریف اس میں یہ نقص ہے، پھر تیسری تعریف کے، وہ مطلب بہت لمبا ہو جائے گا۔ ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ 2 مہینے کے اندر ہم باب ہادی اشر ختم کر دیں، یعنی یہ چھٹیوں کے اندر ہی ہماری یہ کتاب مختصر انداز میں پوری ہو جائے۔ چونکہ یہ ابحاث اس کتاب میں ذکر نہیں ہے، لہذا باہر جانا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ کتاب میں ذکر ہوتی تو کبھی باہر سے ذکر نہ کرتے، فقط کتاب کی توضیح دے کے تطبیق کر دیتے اس کو، تو لہذا ان کو یہیں سے بیان کریں گے۔ جب متن میں وارد ہوں گے تو انشاءاللہ تیزی سے آگے نکلیں گے، اور کوشش یہی رہے گی کہ چھٹیوں کے اندر ہی ہماری یہ کتاب ختم ہو جائے۔ بس شیخ مطہری نے جو آشنائی بعلم کلام کے درس اول میں پہلا مطلب جو ذکر کیا ہے وہ تعریف علم کلام ہے، پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ مطلب آسان ہے، آپ خود دوستان اس کو مطالعہ کر لیں گے، اور جو دوستان سن رہے ہیں درس کو یہ بھی جان لیں کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر موجود بھی ہے، تو لہٰذا اگر کوئی فارسی نہیں جانتا یا فارسی اس کی قوی نہیں ہے تو وہ اردو کی کتاب کی طرف رجوع کرے، مطالعہ کرے، ابحاث اس کے لیے اس درس کے تناظر میں آسان ہو جائیں گی اور وہ آسانی سے ان ابحاث کا مطالعہ کر سکے گا۔ اگلا عنوان جو شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کا آغاز کہاں سے ہوا۔ یہ بھی ہر علم کے بحث ہوتی ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں کہ یہ علم آیا کہاں سے، مثلا کہاں سے آغاز ہوا ہے اس کا، کیوں ضرورت پیش آئی علم کلام کو تدوین کرنے کی، پڑھنے کے بارے میں۔
تو شیخ مطالعہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے تحقیق کرنا چاہیں اور یہ جاننا چاہیں کہ کون وہ پہلا طبقہ تھا کہ جس نے علم کلام شروع کیا ہے، کہتے ہیں اگر اس طریقے سے تحقیق کرنا چاہیں گے تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ جو مشخص کر کے بتائے کہ فلاں ملت کے لوگوں نے علم کلام کو شروع کیا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اتنی بات مسلم ہے کہ صدر اسلام کے اندر قرن اول کے اندر ہی بعض ایسی ابحاث موجود تھیں کہ جو کلامی رنگ رکھتی تھی، یعنی مسائل کلامیہ میں سے شمار ہوتی ہیں آج کل وہ ابحاث۔ مثلا جبر و اختیار کا مسئلہ بنو امیہ کے دور میں یہ موجود تھا، سوالات بھی موجود ہیں، ائمہ اہل بیت کی متعدد روایات اس مسئلے کے بارے میں موجود ہیں، خود پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ جبر و اختیار کا مسئلہ موجود تھا۔ اسی طریقے سے عادل کی بات جو ہے، خدا عادل ہے یا عادل نہیں ہے، اگر عادل ہے تو مثلا تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ انسان متفاوت کیوں ہیں، اس قسم کے سوالات یہ صدر اسلام کے اندر موجود ہیں۔ تو لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسمی طور پر جو علم کلام معاشرے کے اندر رواج پیدا کیا وہ 110 ہجری کے اندر تھا کہ حسن بصری درس کے اعتبار سے، یعنی درس تدریس کرتا تھا ابحاث کلامیہ کو، وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں رواج پیدا کرنا شروع ہوا اس نے رسمی طور پر۔ والا آپ امام علی علیہ السلام کے خطبات کو دیکھیں تو حسن بصری سے پہلے یہ خطبات موجود ہیں جس کے اندر تمام ابحاث کلامیہ موجود ہیں۔ اس اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ رسمی طور پر علم کلام تدوینی صورت میں کس طریقے سے کہاں سے اس نے شروع کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت اور پیغمبر کے زمانے میں کلامی ابحاث تو موجود تھی لیکن علم کلام کے عنوان سے نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب ایک صدی ختم ہو گئی تو 110 صدی سے شروع ہو کر اس کے بعد تک علم کلام باقاعدہ کتابی صورت میں آنا شروع ہو گیا، اور اس میں پھر دو شخصیات جو ہیں وہ باہر آئی جو آزادی و اختیار انسان کا دفاع کرتے تھے، اس میں معبد جوہنی اور غیالان دمشقی تھے۔ یہ دو شخص تھے کہ جو اختیار انسان کا دفاع کرتے تھے، کیونکہ مقابل میں بنی امیہ نے جو نظریہ پھیلایا ہوا تھا وہ جبر والا تھا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر الہی ہے۔ مثلا بعض بندوں نے حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی ہوئی ہے وہ بھی تقدیر الہی کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی اپنی قباحتوں کو چھپانے کے لیے بنی امیہ نے جبر کے عقیدے کو رواج کیا ہے، اور اس کے مقابل میں پھر بعض مسلمان متفکر باہر آئے کہ جن میں سے دو بندے یہ ہیں معبد جوہنی اور غیالان دمشقی، انہوں نے اختیار کو ثابت کرنا شروع کیا کہ نا انسان مجبور نہیں ہے، انسان اختیار رکھتا ہے۔ یہاں سے وہ کہیں کھینچا تانی شروع ہو گئی کہ ایک طرف جو تھا وہ جبری تھے، دوسری طرف جو تھے وہ اختیار کے قائل تھے، لہذا ان کو پھر نام دینا شروع کر دیا۔ جو افراد اس زمانے میں اختیار کے قائل تھے ان کو قدری کہنے لگ گئے، قدری خوف کے ساتھ دو نقطے کے ساتھ قدری کہا جانے لگا، اور جو منکر تھے اختیار انسان کے ان کو جبری کہنے لگا، یعنی جبر کے قائل ہیں یہ، اور جو اختیار کے قائل تھے ان کو قدری کہا جانے لگا۔ قدری معتزلی فکر کے تھے، معتزلہ کے بعد میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مفصل کے معتزلہ کسے کہتے ہیں، اور جبری بعد میں کس نام سے باہر آئے؟ اشاعرہ کے نام سے، یعنی پہلی صورت میں ان کے اوپر معتزلہ اور اشاعرہ کا نام نہیں آیا بلکہ پہلے جبری و قدری کہا جانے لگا، پھر جو بندے بھی طرفدار ہوئے قدری کے ان کو معتزلہ کا نام دے دیا گیا،
اور جو جبر کے قائل ہوئے ان کو اشاعرہ کا نام دیا گیا۔ اب معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے اور اشاعرہ کو اشاعرہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم فرق میں جائیں گے تو وہاں پر اس کی توضیح دی جائے گی کہ معتزلہ کیوں معتزلہ کہلائے اور اشاعرہ کو کیوں اشاعرہ کہا جانے لگا۔ ایک مطلب یہ تھا کہ جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ پس معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے ایک نقطہ ایسے نقطے پر پہنچنا چاہیں کہ جہاں پر یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں، آغاز کہاں سے ہوا ہے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر رسمی طور پر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو رسمی طور میں تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 110 ہجری سے یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا ہے کہ رسمی طور پر یہ ابحاث علم کلام کے عنوان میں شامل ہوئی ہیں۔ والا ابحاث کلامیہ صدر اسلام سے بھی شروع تھی، یعنی خود قرآن کا وجود میں آنا کلامی ابحاث کو وجود میں لانا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام کلامی ابحاث موجود ہے، توحید کی بات موجود ہے، عدل کی بات موجود ہے، جبر و اختیار کی بات موجود ہے، علم الہی کی بات موجود ہے، معاد، نبوت، امامت، سب باتیں موجود ہیں۔ علم کلامی یہی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ ہماری مراد یہاں پر کیا ہے، آغاز علم کلام یعنی رسمی طور پر جو تدوین ہوئے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 110 ہجری کے بعد سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ یہ ایک مطلب شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک مطلب یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ عقائد کے اندر یعنی قرآن کے اوپر جو آپ نے ایمان رکھنا ہے اور جو عقائد آپ نے رکھنے ہیں یعنی اصول دین کے اندر تحقیق ضروری ہے، تقلید ضروری نہیں ہے، تقلید کافی نہیں ہے، تحقیق ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ خدا کو ایک مانتے ہیں تو اگر آپ دلیل کی وجہ سے خدا کو ایک مان رہے ہیں تو آپ کی یہ معرفت قابل قبول ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں خدا کو اس لیے ایک مان رہا ہوں چونکہ میرے ماں باپ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، میرا فلانا استاد بھی خدا کو ایک مانتا ہے، تو آپ کی یہ معرفت کامل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کب مسلمان کے دائرے میں داخل ہوں گے اور کب آپ قیامت کے دن نجات پائیں گے کہ جب آپ کے اصول دین تحقیقی ہوں گے نہ کہ تقلیدی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی بھی توضیح المسائل ہیں اس کے اندر مراجع صراحت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ عقائد کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کو مثلا امام کو میں معصوم اس لیے مان رہا ہوں چونکہ آیت اللہ سستانی جو ہم خدا معصوم مانتے ہیں اس کو، یا مثلا میں معاد کو اس لیے قبول کر رہا ہوں چونکہ امام خمینی معاد کو قبول کرتے ہیں۔ یہ جس بندے کی بھی یہ دلیل ہوگی وہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ نجات نہیں پائے گا۔ بس اصول دین کے اندر تحقیق لازم ہے نہ کہ تقلید۔ بات واضح؟ اگرچہ اس کے اندر تفصیل کے قائل ہیں بعض بزرگان اور میں نے بھی تحقیق کی ہوئی ہے، اس طریقے سے مطلق نہیں ہے کہ عقائد میں تحقیق ضروری ہے، نہ ہر عقیدے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اصل اصول دین جو ہیں اس کے اندر تحقیق ضروری ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا، اس میں تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق سے مراد بھی ہر بندے کی اس کے مناسب، مثلا ایک بڑھیا چرخہ چلانے والی، اب اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ خدا کو ایک مانے منطقی دلیل کے تحت کہ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتی؟ اگر وہ اس کو منطقی دلیلیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تو چرخہ نہ چلا رہی ہوتی اپنے گاؤں میں بیٹھ کر مثلا، یا مثلا ایک ریڑھی لگانے والا بندہ جو ہے مثلا جس کی کوئی تعلیم نہیں ہے اصلا، اگر آپ کہیں گے منطقی دلیل جو ہے برہانی دلیل اس کے پاس ہوگی تو اس کی توحید قابل قبول ہوگی، والا قابل قبول نہیں ہوگی۔ نہیں، دلیل ضروری ہے لیکن ہر انسان کی اس کے مطابق۔ مثلا ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ بڑھیا سے پوچھا پیغمبر نے کہ تم خدا کے وجود کے قائل ہو؟ کہتی ہیں ہاں میں قائل ہوں۔ مفہوم اس کا ذہن میں ہے، میرے لفظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، بہرحال میں اپنے وہی مفہوم جو میرے ذہن میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ تو بڑھیا سے پوچھا کہ کیسے، کیوں تم قائل ہو اس کے؟ وہ کہتی ہے کہ دیکھیں میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں تو اس چرخے کو دیکھ کے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا چرخے کو بنانے والا کوئی ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات نظر میں آتی ہے تو حتماً اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اور یہ دلیل اس کی تام ہے۔
اس چرخے چلانے والی بڑھیا سے قابل قبول ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو اتنا برہانی بنایا جائے، اتنا عقلی بنایا جائے کہ کہیں کہ نہ یہ والی دلیل آپ کی ناقص ہے، ابھی تھوڑا اور اوپر آئیں، دقیق اس میں وارد ہوں، منطقی صغرا کبرا تشکیل دے، تب جا کے آپ کی نہیں نا جتنا وہ دلیل بنا رہے ہیں مثلا. ہاں یہ اس کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، تو یہ جہان جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے. اب وہ یہ اگر منطقی اعتبار سے وارد ہو جائے تو یہ دلیل ناقص ہے. بہت سارے اشکالات اس کے اوپر ہیں، یعنی خدا کو ثابت نہیں کرتی ہے دلیل، لیکن اس بڑھیا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ اس کو اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. بس اصول دین کے اندر تحقیق لازمی ہے، لیکن تحقیق بھی ہر انسان کی اپنے مناسبت میں. طالب علم ہے تو یہ چرخے والی دلیل کافی نہیں ہے اس کے لیے. ایک مجتہد انسان ہے تو ایک طالب علم والی دلیل اس کے لیے کافی نہیں ہے. اپنے علم اور اپنی سطح کی مناسبت سے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. بس تحقیق کے مرحلے میں ایک مطلب یہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ذکر کرتے ہیں شیخ مطہری درس اول کے اندر وہ یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ کون سا ہے جو علم کلام میں ذکر ہوا. وہ شیخ مطہری فرماتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ کہ جو علم کلام میں ذکر ہوا ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسمی علم کلام کی تدوین کا جو مسئلہ سبب بنا ہے وہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، کہ جس کو قضاء و قدر کے نام سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ انسان کی طرف سے لحاظ کریں تو یہ مسئلہ جبر و اختیار کہلائے گا. دقت کریں آپ تھوڑی سی، مثلا اگر انسان کی طرف سے تحلیل کی جائے تو یہ جبر و اختیار نام دیا جائے گا اس کو، کہ یہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے. لیکن اگر اس کو خدا کی طرف سے دیکھا جائے اس مسئلے کو تو اس وقت اس کو یاد کیا جائے گا قضا و قدر سے. اب قضا و قدر سے کیا مراد ہے انشاءاللہ جب ہم ابحاث باب حادی شر میں وارد ہوں گے تو وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ قضا و قدر سے کیا مراد ہے. بس قضا و قدر جبر و اختیار ایک ہی مسئلے کا نام ہے، لحاظ فرق کرتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو دیکھتے ہوئے مسئلے کی تحلیل کریں تو یہ جبر و اختیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ہم خداوند متعال کی طرف سے دیکھتے ہوئے مسئلے کی تحلیل کرتے ہیں تو اس وقت قضا و قدر کا نام دیا جاتا ہے اس کو. اور اسی طریقے سے پھر عدل الہی کی بات جو ہے وہ اس دور کے اندر بہت گرم تھی. مثلا حسن و قبح ہے، اس کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے حسن و قبح ذاتی افعال. حسن و قبح ذاتی سے کیا مراد ہے؟ چونکہ یہ بعض الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، میں تھوڑی سی توضیح دے دوں تاکہ مطالعہ کرنے کے اندر مشکل پیش نہ آئے. اگرچہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اسی مطلب کو توضیح دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ ہماری بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. حسن و قبح ذاتی کسے کہتے ہیں؟ یہ دو گروہ موجود ہیں آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا خداوند متعال جب فعل کو انجام دیتا ہے تو وہ فعل چونکہ حسن رکھتا تھا لہذا خدا نے انجام دیا، یا نہ چونکہ خدا نے فعل کو انجام دیا لہذا وہ حسن رکھتا ہے. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، نہ دو نظریے. مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، یا مثلا مومنین کو جنت میں ڈالنا عدل الہی ہے اور خدا کو یہ کرنا چاہیے، یہ حسن ہے، یہ فعل حسن ہے. اب سوال یہ ہے کہ مومنین کو جنت میں ڈالنا چونکہ حسن رکھتا ہے پس خدا اس کو انجام دے، یا نہ چونکہ خداوند متعال مومنین کو جنت میں ڈالے گا لہذا یہ حسن ہے. یعنی فعل خدا حسن پیدا کرتا ہے یا نہ پہلے حسن ہوتا ہے اور خدا اس کے مطابق عمل کرتا ہے. بتا دو یہ ایک مرتبہ عادل کی جہت سے دیکھیں
اس کو آسان کر کے دیجیے میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ آیا ایک فعل پہلے سے حسن رکھتا ہے تب خدا انجام دیتا ہے اس کو، یا نہ جب خدا ایک فعل کو انجام دے دیتا ہے تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے؟ مثلا مثال لیتا ہوں، سچ بولنا، آیا سچ بولنا پہلے حسن رکھتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ خدا سچا ہے اور خدا کو سچا ہونا چاہیے، یا نہ خدا اگر سچ بولے تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، یعنی خدا کا فعل اس کے اندر حسن ایجاد کرتا ہے؟ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ افعال پہلے حسن رکھتے ہیں پھر اس کے بعد خدا اس کے مطابق فعل کو انجام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بعض افعال حسن و قبح ذاتی رکھتے ہیں، حسن و قبح ذاتی، یعنی ذاتاً ان کے اندر حسن و قبح پایا جاتا ہے، اپنی ذات میں رکھتے ہیں، اور چونکہ خدا عادل ہے پس حسن کو انجام دے گا اور قبیح کو ترک کرے گا۔ اب پہلے حسن ہوگا قبح ہوگا تو خدا اپنی عدل کے مطابق حسن کو انجام دے گا اور قبیح کو ترک کرے گا۔ بس اگر قائل ہو جائیں کہ اشیاء پہلے سے حسن و قبح رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حسن و قبح عقلی و حسن و قبح ذاتی کے قائل ہیں، یعنی اپنی ذات میں حسن و قبح رکھتے ہیں، خدا چاہے فعل کو انجام دے یا نہ دے وہ اپنے اندر حسن رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ مکتب تشیع کا بھی یہ نظریہ ہے۔ اب یہ مطلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمام افعال حسن و قبح ذاتی رکھتے ہیں، نہ بعض افعال، مثلا عادل حسن ذاتی رکھتا ہے اور ظلم قبح ذاتی رکھتا ہے، اور باقی تمام چیزیں یا عادل کے ضمن میں آئیں گی یا ظلم کے ضمن میں آئیں گی۔ وہ کون سے افعال جو خود حسن ذاتی نہیں رکھتے؟ مثلا یہ سچ بولنا جو ہے حسن ذاتی نہیں ہے، مثلا آپ اگر حسن ذاتی ہوتا سچ بولنا تو ہر جگہ پہ آپ کے لیے سچ بولنا واجب ہوتا، ضروری ہوتا، لیکن اگر ایک مومن کی جان خطرے میں پڑی ہو اور آپ کا جھوٹ ہی اس کو بچا سکتا ہو تو جھوٹ بولنا یعنی سچ بولنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہے، وہاں پر گناہ ہوگا، کیونکہ مومن کی جان جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے خدا کے نزدیک۔ تو سچ جب تک عدل کے زمرے میں آئے گا وہ آپ نے ہمیشہ بولنا ہے، لازم ہے آپ کے اوپر، لیکن جب یہ ظلم کے تحت آ جائے گا تو پھر اس وقت آپ سچ نہیں بول سکتے۔ بس حسن و قبح ذاتی، حسن ذاتی عدل کے اندر پایا جاتا ہے اور قبح ذاتی ظلم کے اندر پایا جاتا ہے، باقی تمام اشیاء جو ان کے زمرے میں آئیں گی وہ اسی حکم کے اندر آ جائیں گی۔ لیکن یہ مکتب تشیع کا نظریہ ہے، معتزلہ کا نظریہ ہے، حسن ذاتی کے قائل ہیں جو امامیہ قائل ہے، مکتب تشیع اور معتزلہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، لیکن تھوڑا بہت فرق ہے، انشاءاللہ یہ علم اصول کے اندر آپ پڑھیں، اصول مظفر میں مفصل ترین بات یہ موجود ہے انشاءاللہ، اگر آپ نے علم مظفر نہیں پڑھی تو وہاں آپ اس کو پڑھیں گے، اگر پڑھ لیا تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، دوبارہ رجوع کر لیں اس مطلب کی طرف۔ بس یہ جو تعبیر استعمال کیا انہوں نے حسن و قبح ذاتی افعال، یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ مقابل میں اہل سنت کا ایک گروہ ہے اشاعرہ کے نام سے، وہ قائل ہے کہ کوئی بھی فعل نہ اپنے اندر حسن رکھتا ہے اور نہ ہی اپنے اندر قبح رکھتا ہے، خدا جس فعل کو انجام دے گا وہی حسن ہے۔ مثلا حسن و قبح ذاتی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں ڈالنا درست ہے اور خدا کو یہی کرنا چاہیے، اور اس کے مقابل میں نمرود کو جہنم میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ نمرود جو تھا وہ کافر تھا اور کار قبیح انجام دیتا تھا اور
جناب ابراہیم نبی تھے اور الہی تھے، لہذا انہوں نے نیک افعال انجام دیے۔ بس حسن و قبح ذاتی کے مطابق خدا ابراہیم کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ جہنم میں ڈالنا کبھی ہے اور خدا کبھی فعل انجام نہیں دیتا، اور نمرود کو جنت میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ جنت میں ڈالنا اس کو کبھی ہے، کیونکہ غلط آدمی جو ہے جنت میں جا رہا ہے اور کبھی فعل خدا انجام نہیں دیتا۔ لیکن اشاعرہ قائل ہے نا، خدا جو کرے گا وہ حسن رکھتا ہے، یعنی ابراہیم اگر جہنم میں چلے جائیں نعوذ باللہ، اور اگر نمرود جنت میں چلا جائے اور خدا یہ کام فعل انجام دے دے، ہم کہیں گے خدا چونکہ خدا ہے لہذا خدا نے جو فعل انجام دے دیا بھائی حسن ہے۔ اگر نمرود جنت میں چلا گیا اور ابراہیم جہنم میں چلے گئے تو چونکہ خدا نے انجام دیا ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ فعل خدا حسن کا سبب بنتا ہے، فعل خدا سے ہٹ کر کوئی حسن موجود نہیں ہے۔ بات ہوئی ہے؟ یہ تفصیلاً انشاءاللہ علم کلام کی باتوں میں بھی ہے اور اصول کے اندر بھی ہے، وہاں آئے گا۔ میں فقط چونکہ اس عبارت میں حسن و قبح ذاتی کی تعبیر آئی ہے، اس کو توضیح دیا تھا کہ مطالعہ جو بھی انسان کرے اس کو مطلب واضح ہو جائے۔ کچھ مطالب اس کے توضیح دینے والے رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے کل یہ 2 درس جو ہیں وہ آسانی سے ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کل ہی ہم تیسرے درس میں وارد ہو جائیں گے۔ اس کے ٹوٹل 8 درس ہیں، تو کل ہمارے تقریباً 3 درس جو ہیں وہ الحمدللہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ ختم ہو جائیں اور 8 درس انسانی